ایپیسوڈ 8۔ شور بپا تھا، کانوں پڑی آواز سنائی دیتی تھی نہ سجھائی دیتی تھی۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے کے مصداق نورپور کے باشندوں کا قبلہ بدل گیا۔ شاہ جی کو بے حیا قرار دینے والے اور کوسنے والے اب پولیس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، شاہ جی کو ولی قرار دے رہے تھے۔ انہیں ہر وہ بھلائی یاد آ گئی تھی جو شاہ جی نے کسی نہ کسی موقع پر ان سے روا رکھی تھی۔ میرے کانوں میں مختلف آوازیں چکرانے لگیں۔ میں بھی تو کہوں، اللہ کا نیک بندہ ایڈا کام کر ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب و شراب، توبہ توبہ، ناممکن۔ 5 وقتہ نمازی زنا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اگر اتنا ہی بھوکا ہوتا تو کب کی شادی کر چکا ہوتا۔ انسپیکٹر کی حالت زار اتنی تھی، وہ ڈالے سے اتر آیا، لوگوں کو ہاتھ سے دھکیلتا ہوا بخت خان کے پاس آیا اور رازدارانہ انداز میں کچھ کہنے لگا۔ بخت خان کا چہرہ متغیر ہو گیا، ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے پرواہ نہیں۔ سردار حیات خان بھی بخت خان سے سر جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تینوں کسی اختلاف کا شکار تھے۔ بخت خان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے بآسانی عیاں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں سے متفق نہیں تھا۔ ایسے میں بخت خان کا نوکر بشیر علی عرف بشیرہ بھاگتا ہوا تینوں کے قریب پہنچا اور عادتاً بلند آواز میں بولا، خان جی، وہ آپ کو اور پولیس والوں کو وہیں بلا رہے ہیں۔ بخت خان نے تھانے دار سے کہا، ڈالا یہیں کھڑا رہے، آپ میرے ساتھ میری حویلی تک چلیں، ملزمہ اور اپنے اہلکاروں کو بھی ساتھ لے لیں۔ یک بارگی انسپیکٹر کا رنگ فق ہو گیا، کبھی وہ اپنے ماتحت عملے پر نگاہ ڈالتا تو کبھی بخت خان کو مدد طلب نظروں سے دیکھتا۔ اونٹ پہاڑ تلے آنے سے گھبرا رہا تھا۔ بخت خان نے اس پر غصیلی نگاہ ڈالی اور گیٹ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ سردار حیات خان کی آواز گونجی، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو۔ بخت خان نے مڑ کر دیکھا، نہ کوئی جواب دیا۔ سبھی اہلکاروں کو مجبوراً اس کی تقلید کرنا پڑی۔ میں نے کھالے کو دیکھا، کم روشنی کے باوصف اس کے تمتماتے ہوئے چہرے پر خوشی رقصہ دیکھی۔ چند لمحوں کے بعد سبھی لوگ جلوس کی شکل میں اسپتال کے باہر سڑک پر تھے اور اپنے اپنے انداز سے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے بخت خان کی حویلی کی طرف عازم سفر تھے۔ میں اور خالہ سب سے پیچھے رہ گئے۔ خالہ نے کہا، مزہ آ گیا یار، سردار بخت خان نے تو آج دلیری کی حد ہی کر دی۔ وریام خان و حیات خان اسے اہمیت نہیں دیتے تھے، آج اس نے سب کو نٹ ڈال کر ثابت کر دیا کہ وہ ان سے بڑا خان ہے۔ اپنے شاہ جی کا بخت خان سے کیا تعلق ہے؟ میں نے تو آج تک دونوں کو کہیں ملتے نہیں دیکھا۔ بس دیکھتے جاؤ کیا ہو رہا ہے، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا۔ لگتا ہے تھانے دار کی وردی اتر جائے گی، اللہ کرے۔ میرے دل سے دعا نکلی۔ جب جلوس کے پیش رو بخت خان کی حویلی کے گیٹ پر پہنچے، ہم حیات خان کی حویلی کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ خالے نے کہا، یار آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی نے حویلی میں داخل تو ہونے نہیں دینا، پھر خواہ ٹانگے کیوں مارتے پھریں؟ چل یار، اپنی لال پری کے بونٹ پر بیٹھ کر گپ مارتے ہیں۔ وہ اپنی ویگن کو لال پری بھی کہہ لیا کرتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے اسما کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ جب بھی گپ مارنے کی بات کرتا، مجھے باور ہو جاتا کہ اس کی زبان عشق پر کھجلی ہونے لگی ہے۔ بہت عرصے تک شمو اس کی گپوں کا ترا تھی، پھر اسما کو یہ سعادت نصیب ہو گئی تھی۔ خالے کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ خان کی حویلی کے باہر کچھ دیر تک لوگوں کی بھیڑ چھائی رہی، پھر ہولے ہولے چھٹ گئی۔ مہمان خانے میں داخلے کی اجازت کسی کو نہ ملی۔ آدھے گھنٹے میں نورپور جو ہنگامی حالات کے سبب ہڑبڑا کر جاگ پڑا تھا، پرسکون ہو گیا۔ فصلوں پر اوس پڑنے لگی تھی، ہنگامہ خیزی پر بھی اوس پڑ گئی۔ میں اسما کا تذکرہ بزبان عشق سن رہا تھا، مگر سوچ شاہ جی کے بارے میں رہا تھا۔ اچانک غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکلا، یار خالے، شاہ جی کو دیکھو، اتنے شور و غوغا کے باوجود کیسے دم سادے چھت پر لیٹا رہا۔ اس نے محاذ کو سامنے آئے بغیر فتح کر لیا۔ اس نے بے پھر کر زوردار دھپ میری کمر پہ رسید کی۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل زمین پر آن گرا۔ چکنی مٹی کی دھول نے میرا منہ سر ایک کر دیا۔ بدقت تمام اٹھا، قمیص کے پلو سے منہ صاف کیا، چند گالیوں سے خالے کو سرفراز کیا اور خدک کر بونٹ پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تب کر بولا، اتنی خوبصورت گفتگو کے بیچ میں یہ ڈاکٹر کہاں سے آن ٹپکا؟ میں اپنی جانے جا کے تذکرے میں ٹانگ اڑانے والے کے ساتھ ایسے سلوک کرتا ہوں۔ اوے خالے، تم نے یہ جانے جا کہاں سے سن لیا؟ ایک فلم کا ڈائلاگ سنا تھا، یاد رہ گیا۔ اچھا بک بک نہ کرو نا، غور سے سنو۔ میں مجبوراً خاموش ہو گیا۔ وہ پھر اپنی رو میں بہکنے لگا۔ اب گاہے بگاہے جائزہ لینے لگا تھا کہ میں اس کی بات توجہ کے ساتھ سن رہا ہوں یا پہلے کی طرح شاہ جی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کافی دیر گزر گئی۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ بند کمرے میں ہونے والے مذاکرات طوالت پکڑ چکے ہیں، مگر اس ڈر سے خاموش رہا کہ اس کا ہاتھ پھر نہ چل پڑے۔ میرا جسم لوہار زادے کی آہنی ضرب کا متحمل نہیں تھا۔ جب نورپور کے جنوبی کونے میں واقع
مسجد کے اسپیکر سے مؤذن کی صدا ابھری تو انسپیکٹر، اس کے ماتحت عملے اور سردار حیات خان کی صورتیں دکھائی دی۔ حیات خان اپنی حویلی میں گھس گیا جبکہ پولیس والے اس بازاری عورت کے ہمراہ اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے تھانے دار کے ہم قدم چلتے ہوئے شاہ جی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ خالے کو متوجہ کیا تو اس کا رد عمل بھی میرے جیسا تھا۔ خالے کے منہ سے بے ساختہ نکلا، یار یہ بندہ یا چھلا ہوا؟ تم نے اسے چھت سے اترتے دیکھا تھا؟ کمال کرتے ہو تم بھی، ہم دونوں اکٹھے تو تھے۔ میں نے صفائی پیش کی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ تھانے دار اور شاہ جی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی جھوٹی عورت کے بدن پر ایک گھریلو قسم کی سفید چادر لپٹی ہوئی تھی جس نے اس کے بالائی بدن کی برہنگی کو چھپا لیا تھا۔ چند منٹوں کے بعد پولیس کا ڈالا تیز رفتاری کے ساتھ نور پور سے نکل گیا۔ آدھی رات کو شروع ہونے والا اپنی نوعیت کا عجیب ہنگامہ الگ صبح کے ملگجے اندھیرے میں سرد پڑ گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ خالے نے طویل سانس سینے میں اتاری۔ بند کمرے میں چاند چڑھا دیا گیا کاکا بلو۔ کیا مطلب؟ یہی کہ خانزادوں نے آپس میں مفاہمت کر لی۔ شاہ جی کا معاملہ گول سمجھو۔ کیا شاہ جی خاموش ہو جائے گا؟ تو کیا وہ مرغے کی طرح ٹوکڑے پر چڑھ کر بانگے دے گا؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں اور ڈسپینسر کو ڈوش دینے کے لیے شاہ جی چھت پر چڑھا اور پھر بڑی صفائی سے اتر بھی گیا۔ وہ بخت خان کے مہمان خانے میں ایس پی کے ساتھ موجود تھا۔ یار یہ بخت خان تو بڑا گھنا نکلا شہر ہے۔ پھر بھی شاہ جی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ وہ زیادتی نہیں کی گئی، کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ظاہر ہے اب ڈاکٹر شاہ جی پولیس والوں پر یا سرداروں پر تو کیس کرنے سے رہا، اس کی تو جان چھوٹ گئی، یہی بڑی بات ہے۔ خالہ محفل برخاست کرنے کا اعلان کرتے ہوئے بونٹ سے اتر گیا۔ میں شاہ جی کے پاس جانا چاہتا تھا مگر خالے نے سختی سے منع کر دیا۔ اس نے سمجھایا کہ مجھے اب جا کر سو جانا چاہیے کیونکہ اگلے دن مجھے حیات خان اور وریام خان کی پیشی بھگتنا تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا وہ مجھے بلائیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری اچھی خاصی درگت بنائیں گے۔ پر میں نے کیا کیا؟ تم نے اور تمہارے یار خالد محمود اور خالے استاد نے بخت خان کے کان میں کانا پوسی کی تھی۔ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ پھر تو تمہیں بھی بلا جائے گا ہے نا؟ ہاں، مگر میں منت سماجت کر کے اپنی جان چھڑا لوں گا۔ میرا کیا ہے، جھوٹی سچی قسم اٹھا سکتا ہوں۔ تم انقلابی فلاسفر بن کر اکڑ جاتے ہو۔ خان جو ہوا کیا ہوا جو گھر میں کھانے کو دانا پکا نہیں، خاندانی اکڑ دکھاتے ہو، تبھی تو مارے جاتے ہو۔ ہنستے میں مجھے ایک زوردار انعامی دھپ رسید کر کے اپنے گھر کی چار دیواری پھلانگ گیا۔ میں نے صبح کی تازہ مست ہوا پھیپھڑوں میں اتاری اور تھکن زدہ گام سنبھالتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے بھی خالے کی طرح گھر کی دیوار پھلانگنا تھی کیونکہ باہر والا دروازہ یقینی طور پر بند ملنا تھا۔ دستک دینے پر بیسیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا جن سے بچنے کی یہی ایک صورت تھی کہ چوروں کی طرح گھر میں گھس کر اپنے بستر تک رسائی حاصل کر لی جائے۔ بستر پر گرتے ہی مجھے نیند نے آن دبوچا۔ جاگا تو پورا جسم دکھ رہا تھا۔ فوری طور پر مجھے احساس ہو گیا کہ میں گھر میں اکیلا ہوں۔ سبھی معمول کے کام کاج کو نپٹانے کے لیے کھیتوں کا رخ کر چکے تھے۔ دھوپ سر پر آ گئی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا۔ 3 ٹانگوں والی چوبی میز پر دھری ہوئی چنگیر اٹھا کر اپنے سامنے چارپائی پر رکھی اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ پروین میرے لیے ناشتے کا خصوصی اہتمام کرتی تھی۔ دیسی گھی میں تلے 2 بھاری بھرکم پراٹھے، مکھن سے بھری ہوئی کٹوری، شکر کا پیالہ، توے پر تڑکا ہوا نمک مرچ والا دیسی مرغی کا انڈا اور پکی لسی کا لبالب جگ۔ میں عمومی طور پر ناشتے کے جملہ لوازمات چٹ کر جاتا تھا۔ بس اوقات دوپہر کا کھانا نہیں ملتا تھا مگر مجھے اس کی احتیاج نہیں رہتی تھی۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالا۔ خالے کے احسان کا بدلہ چکانے کی فوری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اسما کے نام خط لکھنا شروع کر دیا۔ میرا حاصل مطالعہ خوب تھا۔ عشقیہ خط لکھتے ہوئے میں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی تمام تر علمیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایسا مضمون باندھا، جذبات کی ایسی سوخگین منظر کشی کی کہ جب اپنے لکھے ہوئے کو پڑھا تو بے ساختہ اش اش کر اٹھا۔ چونکہ داد دینے والا کوئی نہ تھا اس لیے واہ بھائی شہر خان جیو 1000 سال کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنا کندھا تھپ تھپایا اور خط کو چوم لیا۔ رومانوی خطوط نویسی میں برسوں کا تجربہ بھی شامل تحریر تھا۔ غزالوں کو میں نے انگنت خط لکھے تھے، وہ بھی کسی نہ کسی رسالے سے نقل مار کر مجھے جواب سے نوازتی تھی۔ یوں یہ سلسلہ ملاقاتوں کی متوازی چلتا رہتا تھا۔ اچانک صحن میں آہٹ سنائی دی۔ میرے بدن میں برقی رو دوڑ گئی۔ اس وقت سوائے غزالہ کے گھر میں کسی کی آمد متوقع نہیں تھی۔ میں نے فی الفور اسما کو لکھا جانے والا خط چھپا لیا، خالی ورق پر سرنامہ لکھا، جان سے پیاری غزالہ، اور قلم دانتوں میں دبا لیا۔ آنکھیں کھلے دروازے پر جم گئیں۔ غزالہ نے جھانکا، بدلی سے چاند نکلا۔ میں نے دیکھا اور مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ وہ جھوم کر سامنے آ گئی اور دہلیز کو تھام کر کھڑی ہو گئی۔ کیا لکھ رہے ہو؟ خط لکھنے لگا تھا۔ کس کو؟
تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ لہرا کر اندر داخل ہوئی اور میرے پہلو میں بیٹھ کر پڑھنے لگی. پھر شرم سے لال ہو گئی. اکیلے بیٹھ کر پڑھنے کی عادی تھی. روبرو پڑھنا خاصا مشکل تھا. تم نے میرا نام لکھا تو میں خود چل کر آ گئی. ہے نا مزے کی بات؟ کبھی قسمت کے پنے پر تمہارا نام لکھ کر دیکھوں گا ہمیشہ کے لیے آتی ہو یا نہیں. میں نے اسے چھیڑا تو اس کے گال تمتما اٹھے. میں نے کاغذ اور قلم رکھ دیا. اس کی کلائی تھام لی. کانچ کی 2-3 چوڑیاں ٹوٹ گئیں. ہائے اللہ، اتنی پیاری چوڑیاں تھیں، توڑ دی تم نے؟ میں نہیں لا کر دی تھی، اور لا دوں گا. میں نے ایک اور بھی چوڑی توڑ دی. چھوڑو مجھے، میں تمہیں پیار نکال کر دکھاتی ہوں. میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی. اس نے ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں میں سے ایک نسبتاً بڑا ٹکڑا اٹھایا، چوم کر آنکھوں سے لگایا اور آنکھیں موند کر زیر لب کچھ پڑھا. پھر چوڑی کو دونوں انگوٹھوں کی داب سے توڑ دیا. کئی ننھے ننھے ٹکڑے اس کی جھولی میں جا گرے. اس نے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. دیکھ شہرے، میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں. میں اس کی معصوم سی شکل اور تاثرات کے بے ساختہ اتار چڑھاؤ کو وارفتگی سے دیکھے جا رہا تھا. تم نے منہ میں کچھ پڑھا بھی تھا، بتاؤ کیا تھا؟ اس نے منہ پھیر لیا. میں بزد ہوا مگر وہ خاموش رہی. میں نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ کر اپنا سوال دہرایا. وہ آنکھیں جھکا کر شرمیلے سے انداز میں گنگنانے کیسے انداز میں بولی، اے کانچ کی چوڑی، سچ سچ بتا، میرا ماہی مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میں بے ساختہ ہنس پڑا. وہ جھینپ کر بولی، اب میں تمہارا پیار نکال کر دکھاتی ہوں. اس نے اپنے عمل کو دہرایا. اتفاق سے کوئی کنکرا نہیں جھڑا. اس نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کی اگلی پوروں کو دیکھا. پارا دکھائی نہ دیا. وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی. تم تو مجھ سے پیار کرتی نہیں ہو. دیکھو، چوڑیاں جھوٹ تو نہیں بولتی. چوڑیاں واقعی جھوٹ نہیں بولتی. جس کلائی سے بندھی ہوتی ہیں، کرچی کرچی ہو کر بھی اسی کی خیر مانگتی ہیں. نورپور کی لڑکیوں کا یہ محبوب مشغلہ تھا. جہاں بھی 2-4 اکٹھی ہوئی، چوڑیاں توڑ کر اپنے پسندیدہ لوگوں کے جذبات کی دنیا میں جھانکنے لگی. چوڑی کے ننھے ٹکڑوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو دل خوش ہو جاتا. مسکرا کر سکھیوں کو بتانے لگتی. اگر چوڑی نے ٹھینگا دکھا دیا ہوتا تو دل محسوس کر رہ جاتا اور آنکھیں جھک جاتی. میرے پاس بیٹھی غزالہ کے چہرے پر بھی قوس قزح رقصہ تھی. کبھی تو مسکرا دیتی، کبھی افسردہ ہو جاتی. غزالہ، تمہیں میری محبت پر بھروسہ نہیں ہے جو اپنی چوڑیوں سے پوچھنے بیٹھ جاتی ہو؟ اس نے مجھے شرما کر دیکھا پر کچھ بولی نہیں. چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر چونک کر کھڑی ہو گئی. تم مجھے ہاتھ میں لگایا کرو. کیوں؟ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے. وہ معصومیت سے بولی. میں نے اس کے چہرے کو یک لگ لاگی پکڑتے دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا. وہ میری محبت پاش نظروں کا سامنا نہ کر پائی اور پلٹ کر دوڑتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. اس کے پیچھے جانا فضول تھا کیونکہ میرے کمرے سے نکلنے تک وہ یقیناً حویلی کا دروازہ عبور کر چکی ہوتی. میرے اندیشے بے محن ثابت ہوئے. مجھے وریام خان یا سردار حیات خان نے شام تک طلب نہیں کیا تھا. البتہ شام ڈھلتے ہی جب میں کھانا کھا کر شاہ جی کے یہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا، بخت خان کے نوکر بشیرہ نے دستک دی. چاچے نے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی، پھر مجھے آواز دے کر دروازے پر بلا لیا. میں بشیرے کے ساتھ سردار بخت خان کے ڈیرے پر گیا. بخت خان کو مہمان خانے کے آگے بنے ہوئے چھوٹے سے لان میں بے چینی سے ٹہلتے پایا. مجھے دیکھتے ہی وہ اپنے مخصوص پاٹدار لہجے میں بولا، نوجوان، کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے ادب سے سلام کیا، خیریت بتا کر خیریت دریافت کی. رسمی گفتگو کے بعد وہ لان میں بچھی لوہے کی بنی ہوئی سرخ رنگ کی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے یہاں کھلی فضا میں بیٹھنا مناسب ہوگا. چائے پانی؟ نہیں خان جی. ہم دونوں کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے. اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہر پتر، مجھے خوشی ہے کہ تم پڑھ لکھ گئے ہو اور آگے بھی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو. مجھے یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے بھائی وریام خان کے سامنے دلیری کے ساتھ حقی سچی بات کر دی. زندگی کا یہ قرینہ علم ہی انسان کو سونپتا ہے. جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا کہنے کا حوصلہ علم دیتا ہے، اور تم نے اس کی لاج رکھی. ڈاکٹر شاہ بہت اچھا انسان ہے، مخلص اور ایماندار ہے. تم نے اور تمہارے دوست خالد نے اسے خبردار کیا، اسے خطرے کی پیشگی اطلاع دی. یہ بہت بڑا کام تھا. میں پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے طلب کرنے کی وجہ کیا ہوگی. وہ تھوڑے توقف کے بعد بولا، حیات خان اور بھائی خان سے میری اسی وجہ سے نہیں بنتی ہے کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور پنچایت میں سرپنچ بنے بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں. مجھے شروع سے ایسی نمبرداری یا ڈیرے داری اچھی نہیں لگتی تھی. لوگوں کو شاید ایسے وڈیروں کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے بدتمیز اور بد اخلاق جان کر مجھ سے دور ہوتے چلے گئے. میں نے بھی ان کے اس قلبی فیصلے کو قبول کر لیا. شہر پتر، مجھے خوشی ہوئی کہ نورپور میں تمہارے جیسے نوجوان سر ابھارنے لگے ہیں. اس وڈیرہ شاہی کے خلاف تمہارے ہم خیال کون کون لڑکے ہیں؟ میرے دل میں شبہ جاگزیر ہوا، کہیں وہ اس بہانے مجھ سے میرے گروپ کے بارے میں معلومات لینے کا طالب نہ ہو.
میں جلدی سے بولا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں، خالہ یار ہے میرا، میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور بس۔ اس کے لبوں پر میں نے پہلی بار مسکراہٹ ابھرتی دیکھی۔ ڈرو مت، میں تمہارے گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ خان جی، ڈاکٹر شاہ جی کس وقت آپ کے پاس آئے تھے؟ کوئی 10 کا عمل ہوگا۔ پھر آپ نے اسے یہیں روک لیا؟ ہاں، اس کی ضد پر میں نے سلیم شہزاد کو بھی بلا لیا تھا۔ سلیم شہزاد کا بیٹا شاہد سلیم میرے بیٹے ظفریاب خان کے ساتھ لیفٹیننٹ بن رہا ہے۔ اسی تعلق کے باعث ہمارے دونوں گھرانوں کا کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا معمول بنا ہوا ہے۔ خان جی، پھر کیا فیصلہ ہوا تھا؟ میرا اشارہ بند کمرے میں چڑھائے جانے والے چاند کی طرف تھا۔ حیات خان، انسپکٹر اور اس کے عملے نے ڈاکٹر شاہ سے معافی مانگی اور اپنی زیادتی کا اعتراف کیا۔ آئندہ اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کرنے کا تحریری وعدہ کیا اور بس۔ اس نے غیر ملکی برانڈ کی سفید فلٹر والی سگریٹ نکالی، گیس والے سنہرے لائٹر سے شعلہ دکھایا اور بڑی نفاست سے کش لینے لگا۔ میں اس کی شخصی جذبیت سے پہلے بھی مروب تھا اور بار زیادہ متاثر ہو رہا تھا۔ شہرے، مجھے ڈاکٹر شاہ نے بتایا تھا کہ تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ اس نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ تم اور تمہارا ساتھی خالد عرف خالہ اس کی پہرے داری کے نقطہ نظر سے اسپتال کی چھت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ویری نائس ینگ مین۔ اس کی کھلم کھلا گفتگو سے میرے دل و دماغ پر مسلط خوف بتدریج کم ہو گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمارا گروپ صرف 3 لڑکوں پر مشتمل ہے، امیر نواز، خالد اور میں۔ ہم تینوں ہی ڈاکٹر شاہ کے ایک طرح سے مرید تھے۔ وہ ہماری گاہے بگاہے برین واشنگ کرتا رہتا تھا۔ وہ امیر نواز کے بارے میں جان کر سخت متعجب ہوا۔ پھر اچانک اس نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، شہر پتر، یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیش کی خبردار کیا تھا کہ ڈاکٹر شاہ پر گزشتہ رات حملہ ہونے والا ہے؟ اس نے اتنی بے ساختگی سے مجھ پر سوال داغا کہ بعید نہ تھا کہ میں سچ اگل دیتا۔ میں گڑبڑا کر رہ گیا مگر فوراً سنبھل کر بولا، خان جی یہ سوال مت کریں، مجبور کریں گے تو میں جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لوں گا۔ یعنی تم بتانا نہیں چاہتے؟ جی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اصل بات کی طرف لوٹتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچوں میں غرق رہا، سگریٹ کے لمبے کش سینے میں اتارتا رہا، پھر بولا، میں چاہتا ہوں تم اور تمہارا گروپ ڈاکٹر شاہ کے ساتھ اسی طرح نتھی رہو، اپنے آپ کو حیات خان و وریام خان کے عطاب سے بچا کر رکھتے ہوئے نورپور کے لوگوں کے شعور کو اجاگر کرو۔ انہیں اپنی معمول کی گفتگو میں باور کراؤ کہ یہ لوگ ان کے مسائل کا حل پیش نہیں کرتے بلکہ شاطرانہ انداز میں مسائل پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ دستے سوال دراز کر کے ان کے تلوے چاٹیں، انہیں انداتا تسلیم کریں۔ میری بات غور سے سن رہے ہو نا؟ جی۔ میں تمہیں ایک اور ٹاسک دیتا ہوں، سائیں جیت شاہ کے مزار پر جایا کرو۔ جیت شاہ کا گدی نشین سائیں دلجیت شاہ کیا کرتا ہے، اس کا طریقہ واردات کیا ہے، کھوج نکالو۔ مجھے یقین ہے کہ وہ فراڈیا ہے، اور اسے بے نقاب کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ یہ خان لوگ تمہارے آڑے نہ ہیں، اور اگر کہیں بالفرض متصادم ہوتے ہیں تو کسی جھجک کے بغیر تم میرے پاس پہنچ جانا، میں ان کا توڑ کر دیا کروں گا۔ کیا میری بات پوری طرح سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا لفظ لفظ میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں اپنے تئیں شرمسار بھی تھا کہ میں نے آج تک اس کے بارے میں جو رائے اپنے دماغ میں پال رکھی تھی وہ سراسر غلط تھی۔ اس کے دل میں نورپور کے غریبوں کے لیے نفرت نہیں تھی بلکہ ایک طرح کی مایوسی کی شدید نوعیت تھی جو لوگوں کے عدم تعاون کے سبب اس کے رگ و پے میں اتر گئی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اجازت طلب کی۔ وہ میری کمر میں اپنا بازو حمائل کیے لان کے ننھے سے چوبی دروازے تک آیا، تھپکی دیتے ہوئے بولا، پتر تم بڑے اچھے انسان ہو، تمہارا جب بھی جی چاہے کرے میرے پاس آ جایا کرو، اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو آ کر اپنی بہن ملکہ کو پڑھا جایا کرو، وہ پڑھائی میں خاصی کمزور واقع ہوئی ہے۔ میں ہاتھ ملا کر حویلی سے نکل آیا۔ نورپور کی گلیوں میں اندھیرا پھیل چکا تھا، ابھی گلی کے چوک پر پہنچا ہی تھا کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ چونکہ انہی گلیوں میں بھاگتے دوڑتے بچپن اور لڑکپن گزرا تھا اس لیے ٹھوکر لگنے کا احتمال نہیں تھا۔ اپنی گلی میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ میرے کانوں میں کھالے کی آواز پڑی۔ وہ حیات خان کی حویلی کے سامنے سڑک پر کھڑا مجھے بلا رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ چھت پر سے اپنا سامان تو اٹھا لائے ہیں؟ ابھی نہیں یار، رات تھوڑی اور ڈھل جائے تب چھت پر چڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شاہ جی کے یہاں چلتے ہیں، گپ شپ میں کچھ وقت گزر جائے گا۔ وہ بولا تو ہم دونوں شاہ جی کی کوٹھی پر پہنچے۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ مٹی کے تیل والی لالٹین روشن تھی جس کی پیلاہٹ زدہ کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ دفتری طرز کی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، ادھر بیٹھو، تم دونوں کو اکٹھا دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ گزشتہ شب کی ہولناکی زیر بحث آئی۔ پھر میں شاہ جی کی فرمائش پر چائے تیار کرنے کے لیے کچن میں آ گیا۔ کیتلی میں کھولتا ہوا پانی، میرے ذہن میں کھولتا ہوا لاوا، دونوں یکساں تھے۔ میں چوکی پر بیٹھا بے اختیار شاہ جی کو بھول کر
بخت خان کے بارے میں سوچنے لگا۔ سردار بخت خان سردار وریام خان کا چھوٹا بھائی تھا۔ فراخ پیشانی، گوری رنگت اور باریک مونچھیں اس کی وجاہت میں اضافہ کرتی تھیں۔ قد آور مگر سمارٹ جسم کا مالک تھا۔ الٹے رخ پر سیٹ کیے ہوئے بالوں میں سفیدی جھانکنے لگی تھی، مگر وہ کلف لگانے کا عادی نہیں تھا۔ اسے وراثت میں نورپور میں 11 مربع اراضی جبکہ مظفر گڑھ کی ایک نواحی بستی میں 1 مربع اراضی میسر آئی تھی۔ اس نے اپنی جائیداد میں محض 1 پیٹرول پمپ کا اضافہ کیا تھا، جبکہ اس کے بھائی وریام خان نے گزشتہ سالوں میں بہت کچھ بنا لیا تھا۔ وہ اب 30 مربعوں کے قریب زرعی اراضی کا مالک تھا، جبکہ سننے میں آیا تھا کہ اس نے ملتان میں ایک بہت بڑا پرنٹنگ پریس بھی لگا رکھا ہے۔ سردار بخت خان قیمتی پوشاک پہننے اور سجے سورے رہنے کا رسیا تھا۔ وہ نورپور کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان تھا۔ اس نے لاہور میں رہ کر جرنلزم میں ایم اے کیا تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے ایک اخبار بھی نکالا جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر سال بھر کے بعد بند کر دیا گیا۔ پرکشش شخصیت کا مالک ہونے کے سبب اس پر لڑکیاں تتلیوں کی طرح منڈلاتی رہتی تھیں، مگر سنا تھا کہ وہ بڑے مضبوط کردار کا مالک ثابت ہوا تھا۔ مگر ایک روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر جب لاہور کے کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوا تو اس کے مضبوط ارادوں کی دیوار محض ریت کی وہ ساری ثابت ہوئی اور دھڑام سے گر گئی۔ زرینہ اسپتال کی خوبرو نرس اس کے زخموں کو بھرتی رہی، مگر دل میں چرکے لگاتی رہی۔ بدن سدھر گیا، دل اختیار سے باہر ہو گیا۔ جب اس نے اپنی حویلی میں زرینہ سے شادی کرنے کا اعلان کیا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خاندانی روایت اس بے جوڑ شادی کے متحمل نہیں تھی۔ لاہور کے اسپتال میں کام کرنے والی نرس، جس کے آگے کا پتہ تھا نہ پیچھے کی خبر، کیسے سردار خاندان کی بہو بن سکتی تھی؟ خان کے باپ اور بھائی نے حشر برپا کر دیا، مگر وہ اپنی ہٹ پر پوری استقامت سے ڈٹا رہا۔ نورپور کے بڑے بتایا کرتے تھے کہ اس نے ہار نہیں مانی تھی اور زرینہ سے شادی کرنے کی غرض سے گھر کو خیر بات کہہ گیا تھا۔ لاہور جاتے اس نے زرینہ کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ باپ نے نوکر کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ آئندہ کبھی نورپور میں قدم نہ رکھے، ورنہ اس کے اور اس کی بیوی کی ہڈیاں توڑ دی جائیں گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ باپ کی زندگی میں کبھی نورپور نہیں آیا۔ وہیں لاہور میں کسی اخبار میں ایڈیٹر کے طور پر کام کرتا رہا، گزر بسر کرتا رہا۔ اس کے خون میں بھی سردار خاندان کے جرسوں میں متحرک تھے، اس لیے اس نے شادی کے فوراً بعد ہی زرینہ سے جاب چھڑوا دی تھی۔ اسے باپ کے مرنے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اسے مہینہ بھر کے بعد پتہ چلا۔ لال بگولا ہو کر وہ نورپور پہنچا۔ آتے اس نے خاندان بھر کے بڑوں کو اکٹھا کیا، اپنے بڑے بھائی وریام خان اور بہنوں کی خوب بے عزتی کی اور ڈنڈے کے زور پر جائیداد میں اپنا آدھا حصہ الگ کر لیا۔ وریام خان نے اسے ٹالنے اور نورپور سے نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے کوئی پیش نہیں چلنے دی۔ اپنی جائیداد کا انتظام سنبھالتے اس نے یہ خوبصورت حویلی تعمیر کرائی تھی۔ سنا تھا کہ وہ حویلی کا نقشہ لاہور کے کسی بڑے نقشہ نویس سے بنوا کر لایا تھا۔ حویلی تعمیر ہو گئی تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی نورپور میں لے آیا، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ نورپور والوں نے جب اس کی بیوی کو دیکھا تو دانتوں میں انگلیاں کاٹ لیں۔ وہ بہت خوبصورت اور وزردار عورت تھی۔ اس نے آتے ہی بستی کی تمام عورتوں کو اپنے حسن سلوک اور ہاتھ کی سخاوت سے گرویدہ کر لیا، مگر بخت خان اپنے آپ کو اس ماحول میں پوری طرح ایڈجسٹ نہیں کر سکا۔ اس کے خیالات کو رد کر دیا گیا۔ اس کی سوچ کو احمقانہ اور ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے پیٹھ پیچھے تضحیک کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ سنتا رہا، اپنی سی کرتا رہا، پھر ہار مان کر اپنی تصوراتی دنیا میں سمٹ گیا۔ اس کا ڈیرا غیر آباد ہوتے ہوتے آخر کار ویران ہو گیا، مگر اس نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑی بیٹی عائشہ ملتان کے زنانہ کالج میں زیر تعلیم تھی۔ اس سے چھوٹا بیٹا ظفریاب خان آرمی میں چلا گیا تھا۔ اس نے نئے نقوش اور عادات اپنے باپ کی چلا رکھی تھی۔ چھوٹی بیٹی ملکہ کو ابھی گھر میں ہی پڑھایا جا رہا تھا۔ چھوٹا بیٹا سکندر بخت ملتان کے کسی بورڈنگ ہاؤس میں تھا، وہ بھی خاصا کمگو واقع ہوا تھا۔ سردار بخت خان کا گھرانہ نورپور کے بڑے گھرانوں میں سے ایک ہونے کے باوجود جدا سا لگتا تھا۔ ان کا رہن سہن، عادات و اطوار اور خد و خال کی نفاست کسی طور پر بھی نورپور والوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ طویل عرصہ تک لاہور کی اخباری دنیا سے منسلک رہنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ خاصے لمبے تھے۔ سردار حیدر خان علاقے کا بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود اس سے دبکا رہتا تھا اور اس کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑایا کرتا تھا۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ میں 3 پیالوں میں بھر کر کمرے میں آ گیا۔ زیادہ پکنے کی وجہ سے چائے کی رنگت قدرے گہری ہو گئی تھی۔ شاہ جی نے گھونٹ بھرا اور حیرت سے بولے، ذائقہ خاصا بدلا ہوا ہے۔ خالے نے لقمہ دیا، پورا گاؤں ہی بدلا ہوا ہے شاہ جی۔ گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ میں نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا کہ اسے کیسے اسپتال کی چھت پر ہماری موجودگی کی خبر ہوئی تھی۔ اس نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ خالہ ضروری کام نپٹا آنے کا کہہ کر کوٹھی سے نکل گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چھت پر پڑا ہوا سامان اٹھانے کے لیے نکلا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لوٹا تو اس کی بغل میں خیز دبے ہوئے تھے۔ باقی سامان یقینی طور پر اس کی جہازی سائز کی جیبوں میں چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کی مستفسر نگاہوں کو مطمئن کرنے کے لیے بولا، شرح
یہ کیس اپنے گھر لے جانا، ماں نے دی ہے، مہمانوں کے لیے مانگ کر لائی تھی۔ ڈاکٹر مطمئن ہو گیا۔ مہمانوں کی آمد پر نورپور میں عمومی طور پر سامان مستعار لیا جاتا تھا جو ضرورت پوری ہونے پر لوٹا دیا جاتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی اور بخت خان کی ملاقات کے بارے میں بتلایا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد بولا، اس کی ہدایات پر عمل نہ کرو، اپنی تعلیم پر توجہ دو، اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں، وہ جو حاصل کر سکتا تھا کر چکا۔ تم ابھی اپنی عملی زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہو، ابھی سے رکاوٹوں کے ساتھ الجھنے لگو گے تو سفر رک جائے گا، منزل دور ہوتی چلی جائے گی۔ سائیں جگجیت شاہ کیا کرتا تھا، اس کا جانشین سائیں دلجیت کیا کرتا پھر رہا ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ جب تعلیمی مراحل بخوبی سر انجام پا جائیں، روزگار کا مضبوط سہارا حاصل ہو جائے، تب ایسے امور پر توجہ دینا۔ دلجیت فرد واحد نہیں، حیدر خان اکیلا نہیں، بلکہ یہ ایک چین کی کڑیاں ہیں، برائی کی چین، ان گنت کڑیوں سے مل کر بنی ہے، کس کس سے ٹکراؤ گے؟ ڈاکٹر کے لہجے میں مایوسی کا عنصر غالب تھا۔ میں نے استجاب آمیز لہجے میں پوچھا کہ دلجیت شاہ والا کیا قصہ ہے شاہ جی؟ میں تو یہ سمجھتا رہا ہوں کہ وہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، دم کرتا ہے تو بیماری جاتی رہتی ہے، پھونک مارتا ہے تو مشکلات حل ہو جاتی ہے، مگر اب سجھائی دیتا ہے کہ چکر کچھ اور طرح کا ہے۔ شاہ جی نے سر جھکا لیا۔ وہ بتانا چاہتا تھا مگر کوئی مصلحت آڑے آ رہی تھی۔ خالے نے مجھے اشارہ کیا کہ میں زیادہ نہ کرے دوں۔ خالے نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے کہا، شاہ جی ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ بازاری عورت جو آپ کو بدنام کرنے کے لیے لائی گئی تھی، اس نے آپ کو کوٹھی میں موجود نہ پا کر شور کیوں مچایا تھا؟ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ خاموشی سے کوٹھی سے نکل جاتی، واردات کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرتی۔ شاہ جی کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ تیر گئی۔ ہر چالاک آدمی سے کہیں نہ کہیں غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی نقص کم رہ جاتا ہے۔ میں نے بھی اس پہلو پر بہت غور کیا ہے۔ یہاں کی سچویشن اور سردار بخت خان کی حویلی میں ہونے والے مذاکرات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈسپینسر کو میری یہاں موجودگی کا مکمل یقین تھا۔ اس نے بیرونی افراد کو سگنل دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ وہ عورت چیخ چیخ کر اپنے ساتھیوں کو بتا رہی ہوگی کہ میں اندر موجود نہیں ہوں، مگر وہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی دکھائی نہیں دیتی۔ ہم دونوں نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ باتوں باتوں میں بہت دیر گزر گئی مگر ابھی تک بجلی نہیں آئی تھی۔ ہم دونوں نے شاہ جی سے اجازت لی اور کوٹھی سے نکل آئے۔ شاہ جی نے ہماری موجودگی میں ہی سٹور کا رخ کر لیا تھا۔ ہمیں سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ سٹور سے سیڑھے نکال کر چھت پر چڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ابھی آسمان پر چھائے ہوئے سنگین بادل پوری طرح چھٹے نہیں تھے۔ خالے کی ویگن کے بونٹ پر بیٹھ کر میں نے کہا، خالے میں نے تیری جل پری کے لیے بڑی محنت سے خط لکھا ہے۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا، ادھر لاؤ، کہاں ہے وہ خط؟ میں نے خط نکال کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ اس نے خط کو چوم لیا۔ تم ادھر ہی بیٹھو، میں لالٹن کی روشنی میں سے پڑھ کر آتا ہوں۔ میں گھر جانا چاہتا تھا مگر اس نے جانے نہ دیا۔ بھاگتے ہوئے گھر میں گھس گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح مجھے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے بدقت جان چھڑائی، یار شہرے تو نے تو کمال کر دیا۔ مجھے یقین ہے اگر اس نے یہ خط ایک مرتبہ پڑھ لیا نا تو کھالا کھالا کرتی گلیوں میں دوڑتی پھرے گی۔ کیا مطلب؟ میں نے مصنوعی تعجب سے کہا، میں نے خط لکھا ہے، کوئی دھتورے کی پڑیا تو نہیں بنائی؟ ابے یہ دھتورے کی پڑیا سے کم ہے کیا؟ تو نے واقعی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ خوشی سے اس کی بانچیں کانوں تک لگ رہی تھیں۔ خط کی خوشی میں وہ یہ بالکل بھول گیا تھا کہ ابھی اس سے بھی کہیں مشکل مرحلہ اسما تک خط پہنچانا باقی تھا۔ تم یہ خط اس کے ہاتھ تک کیسے پہنچاؤ گے؟ وہ ذرا سا ٹھٹکا، پھر بولا، یہ کوئی مشکل کام ہے کیا؟ پھر اچانک گھبرا سا گیا، کام تو مشکل ہے مگر خیر صلاح، لکھا گیا ہے تو خیری سلامتی ماہی تک پہنچ بھی جائے گا، پر کیسے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ دیکھو یہ نہ کہ حیدر خان تم پہ وحشی کتے چھوڑ دے۔ پرواہ نہیں، خالے نے لاپرواہی سے جواب دیا۔